پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مختلف حوالوں سے بات کر رہے تھے، اس میں مردم شماری کا معاملہ ہو یا عدالتی فیصلوں کے حوالے سے یا ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ کوشش کی مختصر وقت میں گفتگو کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اور مسائل ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جو سینسس کا مسئلہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح حل نہیں کیا گیا، ابھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ پوری دنیا میں بن چکی ہے اور پوری دنیا اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، اگر آپ کے پاس صحیح ڈیٹا اعداد و شمار موجود نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گا۔ اگر بزنس کے حوالے سے بھی اگر ڈیٹا آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا بزنس بھی صحیح طرح سے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ خیر پاکستان میں رہتے ہوئے تو بہت آگے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کا شمار ہی صحیح نہیں ہو پا رہا، وہاں پہ یہ سارے معاملات کیسے حل ہوں گے اور اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں، ابھی عدالتی مسائلوں یا دیگر مسائلوں کیسے حل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ بہرحال اس سے جڑے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کی جائے گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں محمد اکمل صاحب، ایک پروگرام اینکر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں اور ہمارے پروگرامز میں اکثر آپ نے دیکھتے بھی ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے ہم ان کو زحمت دیتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر یہاں تشریف رکھتے ہیں محمد اکمل صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب اکمل بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، آپ اس سے پہلے ہمارے پروگرامز ہیں انہیں دیکھ چکے ہیں، آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں سماجی معاملات پر اور مسائل کے حوالے سے، خاص طور پہ محمد فیصل صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ فیصل بھائی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اکمل بھائی یہ فرمائیے، کچھ دیر پہلے جو موضوع گفتگو تھا، ویسے تو بہت سارے معاملات پر بات ہو چکی، لیکن یہ جو مردم شماری ہے، سینسس ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ڈیٹا کے حوالے سے پوری دنیا میں بڑی کوششیں اس کے اوپر کی جا رہی ہیں، مختلف، بلکہ میں ہالی ووڈ کی فلمز بھی دیکھتا ہوں، اس میں زور اس کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہو وہ صحیح اگر تعداد میں موجود ہیں تو آپ اس سے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جو سینسس کا مسئلہ ہے یہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے اور اس کو اگر ٹھیک طرح سے نہیں اگر انجام پائے گا تو پھر اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا ابتدا میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے۔ دیکھیں، آبادی کسی بھی ملک کی یا کسی بھی ریاست کی، کسی معاشرے کی آبادی نا، یہ ایک بالکل بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی آپ کی کیلکولیٹ غلط ہوگی تو چاہے آپ اکنامیکل فگرز کی طرف جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ معاشرتی فگرز کی طرف جائیں کہ پاورٹی کو نکالنا ہے یا لوگوں کو حقوق دینے ہیں، ضلع بنانے ہیں، حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس میں انکم پر کیپٹا اگر آپ نے نکالنی ہے، یا دیگر کئی ایسے ریشو ہیں جن کا جو ہے نا وہ آبادی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ امپلائمنٹ کا ریشو آپ نے نکالنا ہے، پاورٹی کا ریشو نکالنا ہے کہ کسی بھی ملک میں کتنی پاورٹی ہے، امپلائبلٹی کتنی ہے۔ تو اب اگر آپ کا پاپولیشن کا فگر ہی صحیح نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ جو فگرز آپ کے پاس اس کے آئیں گے ان امپلائمنٹ کے یا پاورٹی کے، دیگر جو بھی فگرز ہوتے ہیں، انکم پر کیپٹا کتنی ہے، لوگوں کو کس حد تک سہولیات میسر ہیں، کتنی طبقے کو جو ہے وہ اچھی سہولیات میسر ہیں، کن کو پانی میسر ہے، صاف پانی، بنیادی سہولیات، تو آل یہ سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ آبادی کے اوپر ہے، اور یہ بالکل بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی آبادی صحیح نہیں گنی جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو آپ کو حقوق کہاں سے ملیں گے؟ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے نا عام اکثریت صرف اس کو ایک الیکشن کے پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن کی وجہ سے آپ جو ہے نا آبادی، نہ اس کا تعلق بالکل بھی الیکشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کو سہولیات کی فراہمی سے ہے۔ جی، کہ جتنی، اگر فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی کے کسی ایک ضلع کی یا کسی پنجاب کے کسی بھی ایریے کے ایک ایریے کی آبادی اگر کم کیلکولیٹ ہوتی ہے تو اس کو کم فنڈ ایلوکیٹ ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو دوسرے جس کی آبادی کم ہے اور زیادہ شو کی ہوئی ہے۔ فنڈز کی ایلوکیشن تو ایک مسئلہ ہے، ابھی جو نقصانات حالیہ دنوں میں سیلاب کے حوالے سے ہوئے ہیں، آپ کو پر کیپٹل لاس کا بھی فگر آپ کے پاس بالکل نہیں آ سکتا۔ تو پرابلم وہاں ہوئی جب آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں نقصانات کا کیا تخمین آپ کیسے لگائیں گے؟ ہماری یہ چیزیں چونکہ نہیں ہے نا صحیح، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیرونی ملک جتنی بھی این جی اوز ہیں یا جو
ہمارا حالیہ جو سیلاب کے حوالے سے جو ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی اس میں لوگوں نے $10 بلین کے قریب وعدے بھی کیے، لیکن اب وہ اگلے تو یہ تھوڑی مانگتے ہیں کہ لاؤ جی ہمیں کیش پکڑا دیں گے، کوئی کیش ویش نہیں پکڑاتا، وہ یہ کہے گا ہاں جی آپ فیکٹس اینڈ فگرز لاؤ، لے کر آؤ، فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ہیں ہی نہیں، صحیح مینوپولیٹڈ ہیں سارے، تو ریلائبل چونکہ ڈیٹا نہیں ہے تو ایز اے ریزلٹ اب تک آپ دیکھ لیں ہمیں کوئی سبسٹینشیل کہیں سے بھی امداد اس معاملے میں نہیں ملی. تو یہ بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر جو ہے ہمارے سیاسی جو نمائندے ہیں یا سیاسی رہنما ہیں ان کو تو بالخصوص اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بلکہ میرے خیال میں عوام کو خود اس کے لیے نکلنا چاہیے کہ بھائی جان آپ ہماری گنتی تو پوری کرو. ہماری اب یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی ایک جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے یا ایم کیو ایم اٹھا رہی ہے یا پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے یا کوئی اور پارٹی اٹھا رہی ہے. یہ تو خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, دیگر صوبوں میں پھر بھی جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ چیزوں کو اتنی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں غلط کیلکولیشن کے حوالے سے, لیکن سندھ کی اور کراچی کی آبادی کو تو بالکل یکسر جو ہے نا مطلب اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کی آبادی میں 30 لاکھ کا تھوڑا سا فرق رہے گا. حالانکہ ایک محدود اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان ہے, اور 2.5 سے 3 کروڑ اتنی آبادی ہے کہ اتنے ملک ہیں. اچھا آپ درمیان کہہ رہے ہیں, میرا اپنی ذاتی رائے ہے کیونکہ ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ چلتے ہیں, 60% اگر نوجوان ہیں, اگر تمام فارمولے کے رکھتے ہوئے کریں تب بھی آپ 4 کروڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں نا, آپ سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, اس میں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ول کی کمی ہے, پولیٹیکل ول کی کمی ہے نمبر 1, اور دوسرا اس میں میلافائڈ انٹینشن بھی بہت زیادہ ہے. ورنہ دیکھیں نادرا کی جو ڈیٹا بیس ہے اس سے ایک راؤنڈ آف فگر نا وہ تو امیجیٹلی ود ان سیکنڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ جی اس ایریے کی ٹوٹل رجسٹرڈ پاپولیشن کتنی. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو اگر بے فارم بچے بھی ہیں تو ان کا بھی بے فارم بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ آبادی کو نکالنا, پھر کس ایج گروپ کے لوگ کتنے ہیں, یہ سارا ڈیٹا کمپائل کرنا ہے, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ کو پتہ ہے, دس از ناٹ اے بگ ڈیل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس کو میلافائڈ انٹینشن کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے, اور کراچی کے جو ہے نا وہ بڑا بیڈ لک ہے بہت, مطلب میں اس کو بد نصیبی کہوں گا ہماری, کہ کراچی کی بالخصوص اور سندھ کی بالعموم جو پاپولیشن کو جان بوجھ کے کم دکھا کر سیاسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ سی ایم کراچی سے نہ ہو جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ کہیں حالانکہ سی ایم کراچی کا ہو بھی جائے گا, تب جیسے گورنر ہے, گورنر اگر کراچی کا ہے تو وہ قیامت آ گئی ہے کیا. بالکل. تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. یہ ذات برادریوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے, ہماری جو ہے نا وہ ایک یونٹی کو ختم کر دیا. کم از کم ہمارا جو کم از کم یونٹ ہونا چاہیے نا وہ پاکستانی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بیسیکلی تو ہم مسلمان ہیں, لیکن جو کم از کم ہماری اکائی, میں اور آپ, میری اور آپ کی جو پہچان ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کراچی والے ہیں یا میں پنجاب کا ہوں آپ کراچی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو بنیادی اکائی ہے نا پاکستانی ہونا چاہیے. جب تک ہم پاکستانیت کو فروغ نہیں دیں گے اس وقت تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل ہوں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کی گنجائش ہے. اب فیصل بھائی مسئلہ یہ کہ یہ اب بات ہے تو بالکل درست, اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اس سے کم پر نہیں وہ کرنا چاہیے, لیکن یہاں جو ہمارا سودا بکتا ہے نا وہ اسی پہ بکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلانا کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, یا اگر اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو شاید قیامت آ جائے گی, یا یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے. اور شاید یہ جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری جماعتیں اس میں الحمدللہ شامل ہیں, جو یہ کارڈ استعمال کرتی ہیں وقت آنے پر, آپ دیکھتے ہیں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو تباہلیاں اس وقت ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور پھر یہ کہ کیونکہ ہماری انٹینشن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک نہیں ہے, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ابھی تک معیشت کے جو معاملات ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, اب آپ یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں شاید لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کسی ملک میں جا کر کہیں گے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا ہے, تو بڑے حیران ہو کر آپ کو دیکھے گا کہ یہ شاید کسی ایسے مسئلے کی بات کر رہا ہے جو شاید چاند پر ہو یا مریخ پر ہو, کیونکہ دنیا میں شاید اس کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. لیکن ہم ابھی تک لوڈ شیڈنگ میں الجھے میں. آج شہر کراچی کے اندر الحمدللہ 12 سے 16 گھنٹے کی تمام چھوٹے بڑے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ مسائل پھر کیسے حل ہوں گے, بنیادی مسائل اگر ان تمام چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے. جی دیکھیے بات وہ یہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے, جیسا کہ میں نے کہا انما الاعمال بالنیات, ہم لوگوں کی نیت ہی درست نہیں ہے. اور وہ سینسز ہو, مطلب سینسز صحیح ہے, بہت زیادہ بیسک مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ اس سے پہلے کی چیزیں دیکھیں نا,
تو وہاں مسائل تو وہاں پر بھی ہیں. ہم اب تک آئین اور قانون کے درمیان فرق, کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے کس نے نہیں کرنا ہے, کون اس کی تشریح کرے گا کون اسے بنائے گا, یہ ساری بحثوں میں آج 75 سال کے بعد بھی الجھے ہوئے ہیں. اگر آپ سینسس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے, ایوری بڈی نوز, لیکن کیا ایک عام آدمی کو اس چیز کا احساس ہے؟ ٹھیک ہے گورنمنٹ کم گن رہی ہوگی یا جو بھی اتھارٹیز یا جو بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے کیا نیت ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی میری سینسز میں جو لوگ انوالو ہیں, اچھا سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کو کان سے پکڑ کے آپ نے اس کام میں لگا دیا, کوئی پولیس والے کو پکڑ کے لگا دیا, ٹھیک ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ول سے نہیں کر رہے. آپ اس کے اندر بہت اچھا ہوتا, تھوڑا سا لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, ایک چھوٹے سے اسٹیپنگ کے اوپر آپ اسکول کالجز کے یا کالجز یا یونیورسٹیز کے بچوں کو انوالو کرتے جو کہ اپنے اپنے ایریاز میں, جو کہ وہ جانتے ہیں اپنی گلیوں میں اپنے محلوں میں کون لوگ رہتے ہیں, ایکسیسیبل ہوتے, آپ اس کے اوپر کام کرتے. بنیادی طور پہ آپ کی جو ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک ہے وہی مناسب نہیں ہے, وہی ٹھیک نہیں ہے. چلیں اب کسی حد تک آپ پہنچ جائیں کہ جناب سینسس آپ کا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کا ڈیٹا ریلائبل نہیں ہے جیسا کہ سر نے کہا, ٹھیک ہے, تو جہاں نیت نہیں ہے نا یاسر بھائی, بہت مختصر سی بات ہے, اس کے اوپر کوئی بہت لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. آج آپ اپنی نیت صحیح کر لیں, آپ سے مراد ہم سب ہیں, اپنے اپنے کام ٹھیک کرنا شروع کر دیں, پولیٹیکل مقاصد کچھ بھی ہوں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کانسیکوینسز تو سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں. کیا موجودہ جماعت جو حکومت میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں, وہ پہلے بھی ان کے اوپر بیکلیش آیا نا اسی سینسس کو لے کے, ٹھیک ہے, آج پھر ان کو اگر وہ ویسے ہی کریں گے تو پھر ان پہ بیکلیش آئے گا. ٹھیک ہے, بیٹھ کے کاسمیٹک آرگیومنٹ کیے جائیں گے کہ نہیں جی ایسا نہیں تھا اور وہ یوں تھا, اور اقوام متحدہ ہر سال 15% آبادی کی گروتھ دکھاتی ہے, تو یار آپ اسی فارمولے پہ آ کے کر لو نا. تو اس پر بھی آپ کا ڈیٹا کہیں پر ملتا نہیں ہے, کہیں پر بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آتا نہیں ہے کہ ہاں یار چلو وہی فارمولہ کہیں پہ جسٹیفائی ہو جائے. تو باقاعدہ دیگر مسائل تو دیکھیں جوں کہ تو ہی ہیں, جب تک آپ کی بنیادی چیزیں, آپ کا سینسس درست نہیں ہوگا, آپ کی اچھی معاشی پالیسی نہیں بن سکے گی. ایون یار آپ دیکھو نا اتنی بیسک چیزیں کہ ضلعوں کی تقسیم, ایک شہر کے اندر یہ ضلع ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا ہو, اس میں کیا, اس کے لیے بھی تو آپ کو آبادی کا وہ چاہیے نا. انتظامی امور آپ کے تمام ڈیمیج ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر آنے والا دن ان پریکٹسز کو مزید خراب کر, اور اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں اس میں آپ وہ ادارہ جس کی بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے وہاں سے لے کے, اور سب سے زیادہ انڈسپلنڈ ادارہ یعنی کہ سیاست, ٹھیک ہے, یہاں تک ایک حمام میں سب ننگے ہیں, ہر جگہ کے اوپر اپنی اپنی ڈینٹ کی مسجد ہے اور سب نے وہیں پہ نماز پڑھانی ہے, جامعہ مسجد کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار یہاں پر بھی چلے جاؤ. تو میرے خیال میں تو نیتوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اکرم بھائی یہ فرمائیے کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی تو اب بہت آگے دنیا جا چکی ہے, ہمارے تو جو بھی بنیادی مسائل ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکلے ہیں, لیکن پھر یہ کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں سب کسی نہ کسی دور میں دعویٰ کرتے رہیں کہ عوامی مسائل حل کر لیں گے. بنیاد یہی ہے کہ جب آپ کی نیت میں نہیں ہوگا کہ آپ کسی شہر کو یا صوبے کو اس کا حق دیں تو کیسے معاملات حل ہوں گے. وہ ہمارے کوئی 40 صوبے نہیں ہیں, 4.5 کچھ ہمارے صوبے ٹوٹل ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ سارے چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو ہمارے اتنے ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز کیوں ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس کمپیٹنسی کی کمی ہے؟ میں تو اس چیز پہ بڑا پختہ میرا یقین ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے, ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں یا واقعتاً کوئی اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ذرا چاہوں میں اس پہ گفتگو کیجیے. نہیں, ہمارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہے نا وہ ہماری اوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ سیاحت کے حوالے سے آئیڈیل مقامات ہیں. بلوچستان میں چلے جائیں, وہ آپ کی معدنیات سے مالا مال ہے, گہرے پانی گرم پانیوں کی بندرگاہیں اور سمندر ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پہ کراچی میں آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک معاشی ہب موجود ہے. وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ. ایگریکلچر پہ آ جائیں تو ایگریکلچر میں ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے میرٹ کے اوپر ہر جگہ پہ کمپرومائز ہو رہا ہے.
اور جہاں میرٹ پہ کمپرومائز ہوگا تو وہاں پھر یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں وہ ماچس دینے والی بات ہے، وہ جلاتے ہیں۔ تو ہمارا جو بنیادی المیہ ہے نا وہ یہ ہے، آپ صرف رول آف لا کو امپلیمنٹ کر دیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ چیزیں میرٹ پہ ہوں گی، جو کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے وہ ان چیزوں کو کر رہے ہوں گے، غلط کام کرنے والے کو فوری طور پہ سزا مل رہی ہوگی۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ دوسرے باہر کے ملکوں میں جائیں، انگلینڈ، یو اے ای، سعودیہ، یہی روڈ ہیں، اسی طرح کی جو ہے نا وہ سڑکیں ہیں، مطلب ان کی یہ ٹھیک ہے یہاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن اوور آل اگر میں بات کروں تو سڑکیں ہیں، ٹریفک قوانین ہیں، گاڑی ہیں، لیکن وہاں پہ اتنے ہیوی جرمانے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں کرتے، اور جہاں پہ لوگوں میں شعور ہے وہاں پہ جرمانے نہیں ہے، لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ خود ہی ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا، موٹر سائیکل والا گھس رہا ہوگا بیچ میں، اپنی لائن میں چلنے کا رواج نہیں ہے، فاصلہ رکھ کے گاڑی چلانے کا رواج نہیں ہے۔ اب یار یہ اس میں کسی کا کیا، اگر ہم ٹریفک قوانین کی پابندی شروع کریں تو آپ دیکھیں ہمارا کتنا جو ہے وہ شہر ڈسپلنڈ ہو جائے گا، ملک ڈسپلنڈ ہو جائے گا، کبھی فالو ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایسا کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، یا کسی کا کیا نقصان ہے، یا کسی کا کیا فائدہ ہے اگر ہپڑ دپڑ کہاں سکھائی یہ بات، کون سے تعلیمی ادارے میں؟ مطلب نہیں، ہم ڈنڈے والی قوم ہے، ہم ڈنڈے والی قوم ہے، آپ سکھانے کی بات نہ کریں نا یار۔ اب یہی پاکستانی جا کے سعودی عرب میں اور دوسرے ملکوں میں انسان بن جاتے ہیں ود ان سیکنڈز، وہاں پہ آپ پارکنگ نہیں کر سکتے کسی جگہ کے اوپر، بغیر وجہ کے گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، ایون اگر اپنی لائن میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ لائن نہیں چینج کر سکتے۔ تو اب یا تو دو صورتیں نا، یا تو اگر آپ کی جو پبلک ہے وہ سرکش قسم کی ہے تو ہیوی جرمانے لگائیں، اور اگر ان میں تھوڑی بہت عقل آ گئی ہے تو ایتھیکل آپ ان کو گائیڈ لائنز دیں۔ ہیوی جرمانے لگائے، دونوں طریقے ہیں۔ 50 روپے میں جب معاملہ حل ہو جائے گا تو ہیوی جرمانے ابھی بھی ہیں۔ تو اگین میرے جواب کیا، میں نے آپ کو کیا کہا، رول آف لا، رول آف لا۔ جب رول آف لا ہوگا، کمپیٹنٹ بندہ ہوگا، میرٹ کے اوپر ہوگا، وہ 50 روپے پہ مانے گا ہی نہیں۔ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا جو سلوشن ہے نا وہ قانون کی حکمرانی میں ہے، اور قانون کو اگر جب تک ہم لوگ اولیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا ملک ترقی کرے گا، چاہے آپ لاکھ اصلاحات کر لیں، لاکھ پروجیکٹس لیں، ہمارے پاس اچھے اچھے اسپتال بھی بنے ہوئے ہوں گے، سڑک لوگ اکثر اس چیز کو میں تھوڑا سا یہاں پہ روکتا ہوں، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اکثر آپ نے آج کل فیس بک وغیرہ پہ بھی بڑا سنا ہوگا کہ جی انڈیا بہت آگے نکل گیا، انڈیا بہت آگے نکل گیا، خواہ مخواہ سائیکولوجیکل پریشر میں لاتے ہیں۔ ایسا کچھ ہے نہیں، ہم پیچھے رہ چکے ہیں تو ہم اپنی نیگلیجنسز کی وجہ سے، اور انڈیا کوئی اتنا آگے نہیں نکلا بھائی۔ اس وقت بھی انڈیا میں سب سے زیادہ غریب پائے جاتے ہیں، انڈیا میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، انڈیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں، انڈیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عزتیں لوٹی جاتی ہیں، انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو بیت الخلاء کی سہولت میسر نہیں ہے، انڈیا میں لوگوں کے پاس پانی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، کسی بھی اکانومی کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پاورٹی ختم کرنا، دوسرا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے روزگار دینا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں انڈیا پاکستان کے اس کرپٹ ترین معاشرے کے باوجود انڈیا ہم سے پیچھے ہے، تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہنا کہ جو انڈیا، بھائی وہاں پہ اگر 2-4 لوگ بلینرز ہیں اور ان کی انکم کو جب آپ ایوریج انکم پر کیپیٹل کرتے ہو سارے غریبوں بیچاروں پہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے جی انکم پر کیپیٹل انڈیا کی دس از ناٹ دی فگر، چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں، ہم کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کرپٹ ترین حالات کے باوجود اگر ہم اس وقت یہ ہماری پوزیشن ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا لا ابائڈنگ سٹیزن ہو جائیں، قانون کی عملداری ہو جائے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس اتنی پوٹینشل ہے، ہمارے پاس ینگ 60% جنریشن ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کرپٹ معاشرے کے باوجود میں اتنا اپنے نوجوانوں سے مطلب میری امیدیں ہیں کہ یہ آئی ٹی میں، یہ آپ کے انڈیا کو اگلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیے گا یہ کیا ان کا حشر کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر تو ہم کر لیں گے رول آف لا کی جو ہے نا وہ عملداری، ہم جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری اپروچ بھی مختلف ہے نا، دیکھیں اب آئی ٹی کے حوالے سے، اب میں تو خیر ان میٹنگز میں جانا چھوڑ دیا، میں نہیں ان کو وہ کرتا ہوں کہ جہاں پر آئی ٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ گیجٹس جو آپ کے ہاتھ میں یہ لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فون ہے، بلکہ اب تو لیپ ٹاپس بھی آبسلیٹ ہو گیا ہے، اب تو صرف موبائل فون ہی آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہے۔ اب جب آپ اس کے اوپر ایک فون کے اوپر جس کی قیمت لاکھ روپے 75,000 روپے آپ ٹیکس لینا شروع کر دو گے، تو آپ کیسے امید رکھتے ہو کہ آپ کے ملک میں آئی ٹی کو جو پروموٹ کیا جائے گا، یا اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ آئیں گے، آئی ٹی سیکٹر کی طرف جائیں گے؟ یہ گورنمنٹ کی اپروچ ہے۔
اب یہ بات کون سمجھائے بیٹھ کے کہ پوری دنیا میں ان چیزوں کو لوگوں کی ایکسس تک پہنچایا جا رہا ہے, ان کے ایکسس میں آئے, ہمارے یہاں اتنا دور کر دیا ہے کہ میں اور آپ اب کچھ بھی کریں گے لیکن یہ فون کبھی نیا نہیں خرید سکتے. جی یاسر صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ ابھی انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, کسی بھی کنٹری کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کا مسئلہ میری ناقص رائے میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جتنا میں سوچتا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ ہماری اسپین آف کنٹرول ڈیفائن نہیں ہے. دنیا کے آپ پچھڑے ہوئے ترین ملک میں چلے جائیں اور اس کی ترقی دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ یوگینڈا کی بات کر لیں, آپ افریقہ کے مختلف ممالک کی بات کریں, اگر انہوں نے چھوٹی موٹی ترقی کی ہے, اپنا پر کیپیٹا انکم انہوں نے گروتھ کیا, آپ کے برابر میں بنگلہ دیش ہے, اس کی بات کر لیں. جب تک کسی بھی ادارے میں, کسی بھی ملک میں, ایون کسی بھی گھر میں اسپین آف کنٹرول ڈیفائن نہیں ہوگی, کچھ چینج نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہم بات شروع کرتے ہیں گھر سے. ہمارے گھروں میں مزاج کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ مزاج ہے کہ جی ابا سے ایک بات کہی گئی, اولاد نے کہی, ابا نے بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اماں نے سپرسیڈ کر دیا. جی ٹھیک ہے, اب بچے کا مزاج وہیں سے بننا شروع ہو گیا کہ یار جب میں یہ پریکٹیکل اپنے گھر میں اپلائی کر رہا ہوں. اچھا یہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ اماں نے منع کیا, نہیں بیٹا کوئی بات نہیں کرو, میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بچہ جب گھر سے نکل کے معاشرے کا حصہ بنتا ہے, پہلا اس کا انکاؤنٹر معاشرتی طور پہ اسکول ہوتا ہے. اسکول کے اندر وہ یہ سیکھتا ہے کہ میرا جو سبجیکٹ ٹیچر مجھے جو بھی پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن میرا جو کلاس ٹیچر ہے نا وہ اس کی بات کو سپرسیڈ کر سکتا ہے, اور میرا کلاس ٹیچر جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن میرا جو پرنسپل ہے نا, ابا سے ایک کال پرنسپل کو کراؤں گا, میرے معاملات حل ہو جائیں گے. بس یہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ معاشرے کا حصہ پروفیشنلی بنتا ہے, ہم مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں اور ایک کوئی ادارہ ہم چلاتے ہیں, بینگ بزنس مین ہم ادارہ چلاتے ہیں, اور بینگ جاب پرسن ہم جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر دو جگہ پر ہمارا یہی ہوتا ہے. بینگ بزنس مین ہم مختلف لوگوں کو فیور دے رہے ہوتے ہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ. یہی چیز گورنمنٹ میں بھی ہو رہی ہے. اب آپ کسی بھی ایک ادارے کی مثال لے لیجئے, وہ جو ریڈ ٹیپ برٹشرز ہمارے پاس چھوڑ کے گئے نا, کہ یار ایک آفس سپرنٹینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک آفس اسسٹنٹ ہے, پھر ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, پھر دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, پھر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, پھر ڈائریکٹر ہے, پھر دین چیئرمین ہے, اور پھر وہ اب یہ سارے لوپ ہولز ہیں. یہ فرض کریں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے آپ کا ایک کام منع کر دیا, میں مثال کے طور پہ وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں, میں ڈی جی کو جانتا ہوں, میں نے کہا آ جاؤ یاسر یار میں کراتا ہوں, وہ صاحب کی بات, حالانکہ میں ان کو صاحب بھی کہوں گا, عزت بھی دوں گا, لیکن آپ کا بیک چینل سے کام کرا دوں گا. یاسر صاحب جب آپ کا کام اس طریقے سے ہوگا تو پھر آپ وہ رول آف لا اور یہ وہ سب بھول جائیں گے. جب ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں یا اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں رول آف لا یاد آتا ہے, لیکن جہاں پر ہمیں کچھ سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں, انہیں بھائی نہیں ہے یار کر دو, یہ والی اپروچ جب تک ہمارے سے, آپ کو سب سے پہلے اپنی جو بیسک چیزیں ہیں وہ صحیح کریں. یا اس کنٹری کے اندر آپ مجھے بتا دیں نا, جو ہمارے ٹاپ بریسز ہیں ان میں آپ بتائیے وہاں پر آپ کو اسپین آف کنٹرول نظر آتی ہے؟ ٹکراؤ ہے پاور کا. پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک سیریمونیل ہوتا ہے, ہم نے مان لیا, پوری دنیا میں ہوتا ہے, انڈیا کا پریزیڈنٹ بھی اختیار ہے, ہمارا بھی ہے. اب آپ آ جائیں پرائم منسٹر پہ, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ سپریم کمانڈر آف دا فورسز ہیں, کیا واقعی ہے؟ آپ دونوں حضرات یہاں بیٹھے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار اور تعلیم یافتہ ہیں, مجھے بتائیے آپ کا پرائم منسٹر سپریم ہے؟ نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں اسپیکر اسمبلی پہ, آپ کا پرائم منسٹر اسپیکر اسمبلی کو بظاہر جو اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں ان میں عزت دے رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایز اے پارٹی ممبر اس سے ملتا ہے, پارٹی چیئرمین, اور وہ پارٹی, تو کیا وہ آپ کے سامنے پچھلی گورنمنٹ میں ہے نا, عمران خان نے غلط رولنگ دلوائی نا, پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھا ہوا اس کے سامنے. عمران خان صاحب نے غلط, اس میں قاسم سوری کا قصور نہیں ہے, وہ تو کارکن کے طور پہ وہ کام کر رہا تھا, بات تو چیئرمین سے آئی. تو یہ جہاں پر ٹکراؤ ہے اختیارات کا, وہاں اس قسم کے معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, بالکل صحیح بات کی, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں. آپ ہیومن ریسورس کی بات کریں, آپ مجھے بتائیں, آپ ہر سال سینکڑوں گریجویٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہزاروں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ تعلیم یافتہ ہیں, کچھ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جو تعلیم یافتہ ہیں, وہ جن کے پاس صرف 30 آف پیپر نہیں ہے, انہوں نے واقعی پڑھا ہے, وہ جب اس معاشرے میں, اس مارکیٹ میں آتے ہیں, اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب ان کو وہ سب کچھ نہیں نظر آتا, یا تو وہ باہر چلے جاتے ہیں یا وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ایوری ڈے پریکٹس ہے. آپ کو اپنی اسپین آف کنٹرول درست کرنی پڑے گی, اپنی نیت سے ہی کرنی پڑے گی, ایوری تھنگ از فائن.
بالکل صحیح بات کی ہے اکمل صاحب نے کہ انڈیا کا جو ہم ہوا بنا رہے ہیں, پہلی بات تو یار ہم کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ نہیں جن کو ہم حقیقت کا ایئر علم ہے گن وہ کو یقیناً ان چیزوں پر ہیں. ہم ایئر گن کو مشین گن سے کیوں کمپیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی آبادی دیکھیں, ان کا مارکیٹ دیکھیں, ان کا ایریا دیکھیں, ان کی اپروچ دیکھیں. دیکھیے نہیں میں دیکھ رہا تھا وہ کمپنیز کا کمپیریزن ایک جگہ آج کو ہر چیز میں, خیر سیاسی جماعت ہے وہ ان کو تمام چیزوں کو آج کل زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی کمپنیز جو ہیں وہ بلینز اور بلین ڈالر کا ان کا وہ ہے. تو آپ سائز آف مارکیٹ تو دیکھیے, آپ اگر کراچی کی مارکیٹ کو کاموکی کی مارکیٹ سے کمپیئر کریں گے, یہاں کے بزنس مین کو آپ گجرانوالہ کے بزنس مین کے ساتھ جو کہ ایک نارمل مارکیٹ کی بات کرو, فرق ہوگا نا. آپ فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ کو جا کر کوئی حیدرآباد کا جو سائٹ اب تباہ اور برباد ہو چکا ہے اس سے کمپیئر کریں گے تو مطلب وہ تو بیچارہ کچھ کہیں نہیں. ہم آرمی میں ان سے کمپیریزن کرتے ہیں, ہم ہر جگہ پہ کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے نا. ہم ان کو اہمیت کیوں دیتے؟ بھائی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. دوسری بات, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجیے, آپ ادھر آئیے نا, وہاں بات کریں, وہاں پر بات کریں. وہاں بات کرتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں کیونکہ آپ کی بہت ساری پالیسیز کی وجہ سے بہت سارا برین ڈرین اور بہت سارا فائنینس یہاں سے بنگلہ دیش چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا جی, اب اکمل صاحب ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی بات کر لیں, کسی بھی ایشوز کی بات کر لیں, میں تو آج کل ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا ادارہ یا جگہ آپ کو نظر آتی ہے جہاں آپ مثال دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ جی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کو مثال بنانا چاہیے اور اس کو دیکھتے ہوئے دیگر لوگوں کو کام کرنا چاہیے, اداروں کو کام کرنا چاہیے. ایک مثال کوئی ایسی میں چاہوں گا ضرور ہے. پاک فوج, وہاں پہ جتنے آپ لوگوں کے, میں بھی اس بات پہ پورا میرا کامل یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بات بالکل درست ہے, لیکن اب آپ کے یہاں کچھ جو عناصر ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں, صبح سے لے کے شام تک جو باتیں کر رہے ہیں, تو متنازع آپ نے اس کو بھی بنا دیا, اب چاہے وہ جس بھی مقصد سے بنایا. نہیں متنازع کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ میں بھی مثال یہی دیتا, چند اشخاص کو اگر کوئی کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. میں بہرحال اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا ہو. اچھا, پاک فوج کی سب سے خصوصی ڈسپلن جو ہے نا ان کی جو کامیابی ہے وہ راز جو ہے نا وہ ڈسپلن ہے. وہاں پہ میں خود ان چیزوں کا وٹنس ہوں کہ سم ٹائم ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایون ایک سپاہی لیول کا بندہ جو ہے وہ میجر جنرل اور لیفٹیننٹ کو یہ مطلب اپنے سے 6 گنا بڑے آفیسر کو ایکسکیوز کر دے گا کہ جو میرا جو امیجیٹ باس ہے, یہ کیپٹن ہے, یہ فلاں ہے, یہ حوالدار ہے, یہ از ناٹ آسک می. جب تک وہ نہیں بولے گا تب تک میں نہیں کروں گا, بے شک آپ جو بھی ہو. بالکل صحیح. تو وہ جو چین آف کمانڈ کا ذکر ہے اور جس ڈسپلن کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری پاک فوج میں پایا جاتا ہے. اور دیگر جتنے بھی ہمارے محکمے دے شوڈ فالو دی سیم اسٹرکچر. ایون ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو دیگر ضلعی ادارے ہیں, ہماری فیڈرل ادارے ہیں, صوبائی ادارے ہیں, ان کو اس ڈسپلن کو اور ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مثال بنے. پھر یہ بائی پاس نہیں ہوگا کہ یار یہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے منع کر دیا تو میں ایسے ڈائریکٹ کروا دیتا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. تو ڈسپلن. اور پھر پاک فوج میں, اچھا اس کی ایک اور بات ہے, پاک فوج میں بھی یہ چیز ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ بھرتی میرٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. وہاں پہ اگر کوئی افسر ہے نا تو اس کا بچہ بھی میرٹ کے اوپر ہوگا, وہ اس کو اس بات پہ نہیں بھرتی کریں گے کہ یہ فلانے کا. ادھر ہمارے یہاں تو کوٹے رکھے ہوئے کہ یہ باپ مر گیا تو اس کے بیٹے کو جو ہے نا وہ دینا ہے ہم نے بھرتی. تو میرٹ, میں نے آپ کو 2 باتیں کی نا, ایک رول آف لا اور دوسرا بہت اچھی بات ہے. تو وی ہیو ٹو فالو دی میرٹ. آپ تمام محکموں میں بھرتیاں اگر میرٹ کے اوپر کریں گے, کمپیٹنٹ لوگوں کو لائیں گے تو یہ جو مسائل ہیں نا, یہ جو کرپشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, یہ دیگر ایشوز ہیں, یہ آٹومیٹکلی حل ہوں گے. تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کیا یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ یہ پولیٹیکل سسٹم بھی مجھے پھر اس کا جواب وہی ہے نا, جماعت یہاں پر جو ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ تو حکومت ہی اس بات پہ کرتی ہے. اگر ایک ڈی آئی جی ہے یا ایک کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہے یا وٹ ایور از, اس کو اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل رہنما, اس کا رشتہ دار, اس کا چاچا ماما کوئی غلط کیا نام ہے اس کا وہ دے گا انسٹرکشنز, تو اگر وہ میرٹ کے اوپر آیا ہوگا اور کمپیٹنٹ بندہ ہوگا منع کر دے گا, منع کر دے گا. تربیت یہاں پر ہے کون ایسا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ آئے گی تو نا, میں تو آئیڈیل سرکمسٹانسز کی بات کر رہا ہوں. اب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن آرمی میں ہو رہا ہے نا, کرو آپ. آرمی میں کوئی سپر سیڈ کر کے دکھا دے, نہیں کر سکتا. تو پولیس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, یا کے ڈی اے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, یا جو ہے وہ ایف بی آر میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر جگہ ہو سکتا ہے.
لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ میرٹ کا جو ہے نا وہ پامال کیا ہوا ہے، میرٹ کے اوپر لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہے، سارے سفارشی بھرتی کیے ہوئے تو ان کو اوبلائج کرنا ہے. اب جیسے میں سینئر پولیس آفیشلز ہیں، جب ان سے بات کرتا ہوں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی موٹی موٹی کتابیں چھاپ دیتے ہیں کہ جی ادارے کے اندر یہ سب کچھ تھا، اتنی کرپشن تھی، ہم اس کے وٹنس سے ہی ہوتا رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ جب اتنی عام اتھارٹی آپ کو ملی تھی، آپ نے کیا کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کسی بھی ادارے کے سربراہ کو آپ دیکھ لیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی موٹی کتاب وہ چھاپ دیتا ہے کہ جی یہ سارے فلاس تھے. ایک چیئرمین تھے FBR کے، وہ جب نکلے جیسے ہی ان کو ساتھ پتہ نہیں عجیب بیکی باتیں کرنے لگے. جب ہم ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی 22,000 ملازمین ہیں، لات مار کے باہر نکالو ٹھیک ہو جائے گا. یہ حال ہے ہمارا. دیکھیں وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس آتا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں نا، یہ ہمارا اصل میں وہ جو آپ شبر زیدی صاحب کی مثال دے رہے ہیں، پتہ نہیں میں تو نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ سبسٹینس کو بھی آپ دیکھیں نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ، اور بعد میں وزن ہے تھوڑا یاسر بھائی آپ تھوڑا سا، ان کا کہنا مقصد یہ ہے کہ اتنی ساری ہم نے FBR میں ڈپارٹمنٹ، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو کلیکشن ہوتی ہے ٹیکسز کی وہ کس طریقے کی. اچھا ایک بات اور چلیے اس سے جڑی بتا دیں، اس کا نام میں FBR ہٹا کے PRB رکھ دیتا ہوں. PRB رکھ دیں یا کوئی بھی رکھ دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. FBR رکھ دیں یا جو بھی رکھ دیں، CBR رکھ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت بھی پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس کلیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس ہو، چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو، چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہو. تو جب یہ سارا کچھ بجلی کے بلوں میں، پیٹرول میں، گیس کے بلوں سے اور دیگر انڈائریکٹ سورسز سے، ایون انکم ٹیکس بھی انڈائریکٹ سورسز سے ہم لوگ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ جتنے بھی فائلرز ہیں ان میں سے بھی جو ہے نا 90% لوگ ایسے ہیں جو ود ریٹرن ٹیکس پے کرتے ہیں کہ جی میں نے انکم کیلکولیٹ کی ہے، میرا جو ٹیکس کٹا ہوا تھا اس کے بعد میرا جو ہے نا وہ یہ بیلنس بچا ہے. ہمارے یہاں ریورس کیلکولیشن ہوتی ہے. ریورس کیلکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے نا پورے سال کا دیکھا میرے موبائل پہ اتنا کٹ ہے، میرا اس پہ اتنا، پھر آپ بولو گے یار یہ میرا اتنا ٹیکس کٹا ہے، اس کے حساب سے انکم بنا دو. لوگ انکم کے حساب سے ٹیکس بناتے ہیں، ہمارے یہاں ٹیکس کے حساب سے انکم پہ جاتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ٹیکس کلیکشن میں اگر لوگوں کا رول ہی نہیں ہے، بیسیکلی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو گھر بھیج دو، بیسیکلی ان کو ایکٹیویٹ کرنا تھا کہ بھائی جان تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرو آپ لوگ بھی، کہ آپ لوگ بھی اتنی سیلریز آپ لے رہے ہو تو یو شوڈ کنٹریبیوٹ نا. اف دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ دین فائدہ کیا ہے؟ آپ رکھو گے ایسا ملازم جس سے آپ کو ٹکے کا فائدہ نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا. تو مقصد جو ہے نا میرے خیال میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی محکمے میں یہ اب اسٹیل مل کے آپ نے لوگ، اسٹیل مل جو ہے نا کتنے سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے، ایک عرصہ ہو گیا، اب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کب بند ہوئی ہے. اس کے ملازمین کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو آلٹرنیٹو بزنس نہیں دے سکتے تھے یار؟ اتنا بھی کر دیتے نا کہ ان کو وہاں پہ ایک پلاٹ دے دیتے، یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہی ہے نا، PIA کے 32 جہاز ہیں اور 800 آپ نے پائلٹ رکھے ہوئے، تو یہی ہوگا. ہر جگہ ریلوے میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ملازمین ریلوے میں، اور ٹوٹل 8 ریل گاڑیاں چل رہی ہیں. اب آپ بتائیں کیا ہوگا؟ تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، تو کیا خاک ترقی کرے گا ان ماحول میں یا اس ازم کے ماحول میں کہ جہاں پہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جان چھڑانے کے ارادہ رکھتے ہیں؟ کہ جب بھی اس معاملے پہ بات ہوتی ہے ہمیشہ بھائی دیر از اے ول، دیر از اے وے. ایٹ لیسٹ ہمارے جو اتنا جو بھی اس وقت ہماری پاپولیشن ہے نا، تو ایز اے نیشن ہم لوگ سارے کرپٹ ہیں. تو اب ان میں سے نا آپ کو جو کم کرپٹ ہوگا آپ کو اس کے اوپر ریلائی کرنا ہوگا. یہی ہے وہ فائنل ورڈ. جی دیکھیں ابھی وہ بات ہوئی کہ سب سے ڈسپلنڈ ادارہ، وہ سب سے ڈسپلنڈ ادارہ کیوں سب سے ڈسپلنڈ؟ اسپین آف کنٹرول ڈیفائنڈ ہے. دوسری بات پولیٹیکل سسٹم کو ہم سوٹ کرتے ہیں نہیں، یہ وائس ورسا ہے. جو پولیٹیکل سسٹم ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. کبھی ہم قوم پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ لبرل بن جاتے ہیں. جو چیز ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے اس سرٹن سرکمسٹانسز میں. مطلب آج کی تاریخ میں سینسس کے اوپر کراچی میں وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جن کا سینسس میٹر ہی نہیں، کبھی ان کے ایجنڈا میں ہی نہیں رہا. مطلب آپ کے سامنے چیزیں کتنی جلدی چینج ہوئے ہیں معاملات، صحیح ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع کی تھی جہاں سے بات، نیت کا فقدان ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کر رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ من حیث القوم ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قوم بننے کے پروسیس میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی گزرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ایک ہجوم ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے،
یہ 20, 22, 24, 25, 28 کروڑ جتنے بھی ہیں, مطلب ابھی تو یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے نا کہ ہم لوگ ہیں کتنے, ٹھیک ہے نا. تو اور کون سے گھر میں کون رہ رہا ہے یہ بھی نہیں ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کا ڈومیسائل سکھر کا ہے اور اس کا شناختی کارڈ کراچی کا ہے اور PRC پتہ نہیں کہاں کا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی سو اینڈ سو فورتھ. تو ہماری جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ اسکیٹر ہیں کہ سر آپ کو ہمیں سسٹم بنانے کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارا ایک FBR کا چیئرمین کچھ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا تھا. بات تو یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پریویس پالیسی کنٹینیو نہیں کی جائے گی اس فیتھ کے ساتھ کہ نہیں اس کا رزلٹ آئے گا, ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا سنگاپور کی. سنگاپور میں 1960s میں جس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ مچھر, سنگاپور کو مچھروں کا گھر کہا جاتا تھا, ہمیں اس مچھر اور بیماری کے گھر سے باہر نکلنا ہے, تو انہوں نے بہت ہارش ڈیسیزن لیے اور اکراس دا بورڈ بات کی. مثال کے طور پہ اس وقت کے ان کے پریزیڈنٹ نے, جو ان کے بانی بھی ہیں, انہوں نے کہا جی ایک دوسرے کے فیتھ کے خلاف جو بات کرے گا اس کو لٹکا دوں گا, اور انہوں نے لٹکانا شروع کیا. آج سنگاپور آپ جائیں اور وہاں کی آپ ریلیجیس ہارمونی صرف چیک کریں, آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. دین روڈز, دین سسٹم, کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ. دیکھیے ہمارے تو دین میں کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے کہ اللہ کہتا ہے اچھا کرو گے میں جنت دوں گا, برا کرو گے میں جہنم دوں گا. فوج کی ہم دوبارہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم فوج کے سپاہی کی مثال کے طور پہ سر نے بات کی کہ وہ اپنے حوالدار یا اپنے لیفٹیننٹ کی بات جب تک اس کو نہ وہ آرڈر نہ آ جائے تو وہ کوئی کام نہیں کرتا, چاہے اس کو میجر جنرل بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں ایک حد تک مان لیتا ہوں کہ 90% ایسے ہی ہے. وجہ کیا ہے, اس سپاہی کو یہ بات پتہ ہے کہ میرا جو حوالدار میجر ہے نا وہ میرے لیے اسٹینڈ کرے گا. یہاں جو روڈ پہ ایک سپاہی ٹریفک کا کھڑا ہوا ہے, ایک اس کی سیلریز, اس کی سہولتیں, اس کا راشن, اس کا پانی, یار وہ بائک کا پیٹرول تک تو کہیں نہ کہیں سے کر کے پہنچتا ہے. ان کی بائکیں آپ نے دیکھی ہیں جو ان کی پرائیویٹ بائک ہوتی ہیں بیچاروں کی, ٹھیک ہے نا. نہیں یہ اب اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں. نہیں میں جنرل نہیں سر, فوجیوں کی بھی تنخواہ کو اتنی زیادہ, نہیں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں میں, جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں نا وہاں دیجیے مجھے. چلے ہم پولیس کی بات نہیں کرتے, پولیس کے اوپر ہوتا ہے, آپ اور دیگر محکمات کے اندر اس گریڈ کے لوگوں کی سہولتیں دیکھ لیں جو وہاں پر ہیں. بات یہ ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو بنایا ہے, اپنا ایک اسپین آف کنٹرول ڈیفائن کیا اور اپنے ڈسپلن میں چل رہے ہیں. جب تک پریویل نہیں کرے گی میرٹ اسی صورت میں پریویل ہوگا جب آپ میرٹ ڈیسائیڈ تو کریں. آپ کے میرٹ کا پیمانہ بھی تو ڈیسائیڈ ہو نا. ساری باتیں ہم نے کی ہیں نا, میرٹ کا پیمانہ وہ تو جو سب سے بہتر ہے وہ اوپر ہے. سر یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ کے, بات یہ ہے کہ وہاں پر تو بہتر کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے وہاں پہ نہیں نا. اگر آپ سندھ کی بات کریں تو یہاں پہ تو 2 میرٹ سسٹم ہے, ایک دیہی ایک شہری, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ برادری سسٹم میرٹ ہے ہمارا. مطلب میں آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر رہا, میں کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ پر وہ جو زیادہ شور مچا سکتا ہے یا جو زیادہ طاقتور ہے وہ میرٹ پر ہے. میٹرک پاس, انٹر پاس ٹیچرز ہیں, انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہونا نہیں چاہیے. آئیڈیل سچویشن میں ایسا نہیں ہوا نا, جہاں برادری کی بات چل رہی ہے یا دوسری چیزیں چل رہی ہیں تو وہ میرٹ تو نہیں ہوا نا. چیزیں ہمارے لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی, اس وجہ سے ہم لوگ آج سال پر ہیں. یہ جو آپ ساری کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں, اور ہم تینوں سمیت من حیث القوم, بالکل من حیث القوم, تو ہم لوگوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کر رہی. تو اس کا بڑا بھیانک نتائج نکلیں گے, کیونکہ ہم جب خود صحیح ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے نا صحیح ہونے کے لیے. 16 آنے صحیح بات کی ہے, جو مطلب جو ہے نا چیریٹی بگنز فرام ہوم. جب تک ہم نے جو ہے نا اگر قوم کو سیدھا کرنا ہے نا تو پہلے ہمیں خود سیدھا ہونا ہوگا, ہمیں خود رول آف لا پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اب اگر مجھے جو ہے نا تھوڑا سا چاہیے ہوگا یار یہ بچے کی, میں اپنے بچے کی کروا دیتا ہوں سفارش, باقیوں کو پھر دیکھتے ہیں. تو بھائی یہیں سے تو انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے نا. محمد اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ہے. جناب فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ, دونوں معزز مہمانوں کو یہاں شامل گفتگو رہے. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے, خاص طور پہ جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جس کی ابھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے, ان کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ حل تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو حل کرنا چاہیں گے اور ہماری نیت ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے اور سب سے زیادہ جو بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو جتنے بھی مسائل جن کی ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے یہ حل نہیں ہو سکیں گے. بہرحال اسی بات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.